غیر قانونی غیر دستوری تو ہے ہی، وہ مذہبتا خیز بھی ہے۔ یہ مجلس اس کی پرزور مذمت کرتی ہے کہ وہ امیر کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹرسٹ کی جو میٹنگ آج ہوئی تھی، جس میں ٹرسٹ کی ٹرسٹ کے اکثر ارکان نے شرکت کی، اس میں یہ تجاویز منظور کی گئی ہے۔ کون کون ارکان میں شریک ہوئے ہیں یہ ٹرسٹ کی میٹنگ میں؟ اس ٹرسٹ کی میٹنگ میں جو شریک ہوئے ہیں وہ حضرت امیر شریعت، انہیں کی صدارت میں میٹنگ ہوئی، حضرت نائب امیر شریعت حضرت مولانا شمشاد رحمانی صاحب، قاضی شریعت حضرت مولانا مفتی انوار عالم قاسمی صاحب، اور میں محمد سعید الرحمان قاسمی، مفتی احتکام الحق قاسمی صاحب، اسی طرح جناب جاوید اقبال ایڈوکیٹ صاحب، جناب مولانا عارف رحمانی صاحب، ماسٹر انوار صاحب، اور جناب سمیع الحق صاحب، جناب فہد رحمانی صاحب، اور انچارج بیت المال انچارج عرفان الحسن صاحب وغیرہ۔ ان حضرات نے حاجی اکرام صاحب، ان حضرات نے اس میں شرکت کیا، ان کا نام لے لیا۔ اشفاق کریم صاحب نے کل جو ہے ایک اپنے پریس بیانیہ میں کہا کہ کسی کی تقرری کے لیے امیر سے اجازت نہیں لی جاتی ہے۔ کیا سویپر یا مالی ان سب کی تقرری کے لیے امیر کی اجازت درکار ہوتی ہے کیا؟ دیکھیے، عمارت شریعہ میں کسی کی بھی تقرری کے لیے، کسی کی بھی بحالی کے لیے امیر کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ امیر کی اجازت کے بعد پھر اس کو نافذ کرتے ہیں، جو ناظم ہوتے ہیں اس کو نافذ کرتے ہیں، لیکن پہلے تقرری کا امیر سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ وہ بحیثیت رکن شورا یا ٹرسٹ کی کتنی بار عمارت آئے؟ اشفاق کریم صاحب یہاں آئے ہیں، کچھ کاموں کو دیکھتے رہے ہیں۔ میرے خیال میں جب بھی شورا کی میٹنگ یا ٹرسٹ کی میٹنگ کے علاوہ شاید کبھی آئے ہیں، ایک دو مرتبہ یاد ہے وہ آئے ہیں، لیکن بہت کم آنا ہوا ہے۔ مولانا ابو طالب سے بیت المال کو کچھ فائدہ ہوا؟ بیت المال کو مضبوطی اب دیکھیے، یہ سوال وہ ہے کہ اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، بیت المال والے بتائیں گے کہ انہوں نے کیا تعاون کیا ہے، نہیں تعاون کیا ہے، وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ ایک سوال بار بار آتا ہے کہ فہد رحمانی صاحب چونکہ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ عمارت کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، کیوں رہتے ہیں؟ وہ عمارت میں کیا ہے؟ بحیثیت عہدہ منصب کیا ہے؟ انجینئر حامد فہد رحمانی صاحب یہ عمارت شاہ کے ٹرسٹی ہیں۔ وہ اس اعتبار سے کہ ٹرسٹ ڈیڈ میں یہ بات سرار کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین یا نمائندہ وہ اس کے رکن ہوں گے، تو اسے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے انجینئر صاحب اس کے رکن ہے۔ اسی طرح سے مجلس شورا کے بھی وہ رکن ہے، مجلس ارباب حلوق کے بھی وہ رکن ہے۔ تو ان کو کام کرنا ہی چاہیے۔ یہ بھی ظاہر ہے۔ اور کوئی سوال؟ یہ شبلی القاسمی کو ہٹانے جانے کے کیا ہے وجہ؟ اس کی وجہ تو حضرت امیر شریعت ہی بتائیں گے۔ بتانا چاہیے۔